حضرت عمر بن خطاب کا ایمان لانے کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا نہایت ایمان افروز اور عظیم واقعہ ہے۔ مکہ کی تپتی دھوپ، ریت اڑاتی ہوائیں اور قریش کے کعبہ کے گرد بتوں کی پوجا میں مصروف ہجوم۔ انہی دنوں اسلام اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن قریش کی اکثریت مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ انہی میں سے ایک تھے عمر بن خطاب۔ حضرت عمر اپنی جرأت، بہادری اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھے۔ بڑے مضبوط جسم والے، فیصلہ کرنے والے اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ان سے دبک کر بات کرتے۔ اسلام کے دشمنوں میں وہ سب سے آگے تھے۔ جب بھی وہ سنتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین پھیلایا ہے تو غصے میں آ جاتے۔ ان کا دل چاہتا کہ کسی طرح یہ پیغام ختم ہو جائے۔ ایک دن وہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے گھر سے نکلے اور سوچا، بس آج محمد کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ نیا دین ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ چہرہ غصے سے سرخ، قدم مضبوط اور تلوار سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ راستے میں ایک قریشی ملا۔ اس نے پوچھا، عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص چونکا اور بولا، عجیب آدمی ہو عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو پہلے ہی محمد پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا خون کھول اٹھا، غصے سے منہ سرخ ہو گیا۔ فوراً اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دروازے کے پیچھے سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ حضرت خباب بن ارت قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سب گھبرا گئے۔ خباب چھپ گئے اور بہن فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ عمر اندر داخل ہوئے اور چیخ کر کہا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ بہنوئی سعید نے کہا، کچھ نہیں، اپنی بات کر رہے تھے۔ عمر کا غصہ پھٹ پڑا۔ بہنوئی کو زمین پر گرا کر مارنے لگے۔ بہن فاطمہ بیچ میں آئیں تو انہیں بھی زور سے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی، ماتھے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر لمحہ بھر کو عمر ٹھٹک گئے۔ بہن نے سخت لہجے میں کہا، ہاں عمر، ہم ایمان لے آئے ہیں محمد پر اور اللہ کے دین پر۔ چاہے تم مارو یا کچھ کرو، ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح عمر کے دل پر گرے۔ لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، پھر کہا، وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، پاک لوگوں کے سوائے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو پھر پڑھو۔ عمر نے غسل کیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اوراق اٹھائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ عربی الفاظ کی مٹھاس، جملوں کا حسن اور معنی کی گہرائی دل کو چھو گئی۔ عمر کا دل نرم پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، زبان پر بے اختیار نکلا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اسی وقت خباب اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلے اور بولے، اے عمر، خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے یہ سعادت تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا، اب بتاؤ محمد کہاں ہے؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ عمر تلوار کندھے پر ڈالے دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر صحابہ موجود تھے۔
جب دیکھا کہ عمر تلوار کے ساتھ آیا ہے تو سب گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ بولے، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ عمر اندر داخل ہوئے، نگاہیں جھٹی ہوئی تھیں، دل کانپ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کپڑوں سے پکڑ کر کہا، اے عمر، کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک دشمنی میں آگے بڑھو گے؟ یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں اترے۔ عمر کانپتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کے نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر! مکہ کی گلیاں اس صدا سے گونج اٹھیں۔